بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول گلبرگ پی ایف بٹبیر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت ششم میں آپ کی معلمہ نتاشا۔ آج ساتواں ہفتہ اور 7ویں ہفتے میں آج کا ہمارا سبق ہے، آج کی ہماری نظم ہے، بلکہ نظم کا نام کیا ہے؟ بہادر کیسان۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے کیسان کے بارے میں، کیسان کیسے کام کرتا ہے، کیسان کے کام کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کیسان کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اس سبق میں ہم کچھ نئے الفاظ بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ان نئے الفاظوں کو پڑھتے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے، جانب، دھیان، محنتی، دل بڑھانا، ہنکانا، ہتھی، کڑی دھوپ، تھرانا، سخت جاں، راس اور باس۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے نئے حروف ہیں، نئے الفاظ ہیں، یہ آپ کے املا کے الفاظ ہیں، تو آپ نے اس کی املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ اس بند کے ہر بند کے ہمارے پاس اس نظم کے 6 بند ہیں، 4 بند ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بند 6 لائن کا ہے، تو ہم بند کے ساتھ تشریح کریں گے۔ میں آپ کو نظم بھی پڑھاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرواؤں گی۔ سویرے اندھیرے اندھیرے اٹھا، لیے بیل کھیتوں کی جانب چلا، ہے سارا زمانہ ابھی سو رہا، مگر اس وقت یہ کام ہے کام کا، اسے ہر گھڑی کام ہی کا دھیان، بڑا محنتی ہے بہادر کیسان۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اس سبق کے ذرا مشکل الفاظ لکھ لینے ہیں، الفاظ معنی لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا بند لکھنا ہے، بند نمبر 1، اور بند نمبر 1 کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ سے پہلے آپ لکھیں گی حوالہ متن۔ حوالہ متن کسے کہتے ہیں؟ حوالہ متن کہتے ہیں کہ جس میں جس شاعر نے لکھا ہے متن کا حوالہ، جس شاعر نے لکھا ہے اس شاعر کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے۔ یہ بند نظم بہادر کیسان سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے شاعر کون ہیں؟ حفیظ جلندری ہیں۔ حفیظ جلندری نے یہ نظم لکھی ہے بہادر کیسان کے بارے میں۔ اس بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ کیسان اس وقت اٹھ کر کھیتوں کی طرف جاتا ہے جب چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کیا چھا جاتا ہے؟ اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے، اور اس وقت ساری دنیا کے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور کیسان اپنے بیلوں کو لے کر کھیتوں کی جانب روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کیسان صبح سویرے اپنے کھیتوں میں بہت سا کام کر لیتا ہے، اور کیسان بڑا محنتی اور بہادر انسان ہے، اسے ہر گھڑی کھیت میں اپنا کام مکمل کرنے کا خیال رہتا ہے۔ مطلب شاعر کیسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب ساری دنیا کے لوگ، اس سارے گاؤں کے لوگ میٹھی نیند آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، تو کیسان صبح صبح اٹھتا ہے اور اپنے کام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور جب لوگ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تب تک کیسان نے اپنا کام پورا کر لیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیسان کو اپنا کام صبح سویرے کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ بہت محنتی ہے۔ کیوں؟ محنتی انسان کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے کام کو وقت پر کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کام کو وقت پر کریں۔ دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ کبھی بیل کا دل بڑھاتا ہوا، کبھی موڑتا اور کبھی ہانکتا ہوا، کبھی ہل کی ہتھی دباتا ہوا، یہ چلتا جب ہل چلاتا ہوا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ اس بند کے شاعر کیا ہونا ہے؟ حفیظ جلندری ہیں۔ ہر بند سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ہر بند سے پہلے پورا بند آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد حوالہ متن لکھنا ہے کہ یہ بند نظم حفیظ جلندری کی نظم سے لی گئی ہے، کہ بہادر کیسان سے لی گئی ہے، جس کے شاعر کا نام حفیظ جلندری ہے۔ یہ بند نظم بہادر کیسان سے لی گئی ہے، جس کے شاعر کون ہیں؟ حفیظ جلندری ہیں۔ اس بند میں شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ کھیت میں کام کرتے ہوئے جب کیسان کا بیل تھکنے لگتا ہے تو کیسان اسے تھپکی دے دے کر دوبارہ کام کے لیے کر دیتا ہے، مطلب کام کے لیے اس کو تیار کر دیتا ہے۔ کیسان اسے زور زور سے پکار کر کام کے لیے تیار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہل چلاتے وقت اس کی ہتھی پر ہاتھ زور سے بھی ڈالتا ہے کہ زمین کو اچھی طرح نرم کر دے۔ کیسان ایسے شاندار انداز سے اپنے کام کرتا ہے کہ اسے بار بار دیکھنے کو جی جاتا ہے کہ ہمارا ایک محنتی اور بہادر کیسان ہے۔ کہ کیسان کیا کرتا ہے کہ کیسان کا جب بیل تھک جاتا ہے تو وہ اس کو تھپکی دیتا ہے اور اس کو ہمت دیتا ہے کہ ابھی کام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ
کے اس کی ہتھی پر زور دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ زمین ہماری نرم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ مطلب کسان اپنے کام کو بہت توجہ سے اور اچھے انداز سے کرتا ہے۔ کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی، ہوا جس کی گرمی سے تھرا گئی، یہ بیلوں کی جوڑی جو گھبرا گئی تو اس کی جگہ دوسری آ گئی، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ ٹھیک ہے، اس بند کی بھی شاعر حفیظ جلیندری ہیں۔ حوالہ متن آپ سے سب سے پہلے دینا ہے کیونکہ حوالہ متن ہر بند میں حوالہ متن دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان ہر وقت اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ ہر طرف سخت دھوپ پھیل جاتی ہے اور سخت دھوپ کی وجہ سے ہوا سخت گرم ہو جاتی ہے اور گرمی کی شدت سے بیل تو گھبرا جاتے ہیں، لیکن کسان ہمت نہیں ہارتا، مسلسل اپنے کام میں مشغول رہتا ہے اور کسان اپنے بیلوں کی جوڑی بدل کر دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ محنتی اور بہادر کسان بڑا ہمت اور حوصلے سے اکیلے ہی اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ مطلب کسان کیا کرتا ہے، کسان سخت دھوپ کب ہو جاتی ہے، سخت دھوپ ہماری 12 یا 11 بجے، جب 12 یا 11 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو تب ہماری سخت دھوپ ہو جاتی ہے، لیکن کسان کیا کرتا ہے، کسان اس وقت بھی محنت سے کام کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تھک گیا ہوں یا دھوپ سخت ہے تو میں کام روک دوں، نہیں، کسان لگاتار اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ ہاں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر بیل تھک گئے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک بیل کو بدل کے اس کی جگہ دوسرا بیل لے آتا ہے، لیکن خود کو نہیں بدلتا، مطلب یہ کر لے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو لے آئے، نہیں، اس نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے بند کی طرف۔ یہ دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راس، یہ ترکاریاں، یہ اناج اور یہ کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ہر شعر سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ہر بند سے پہلے بند لکھنا ہے، بند نمبر 4 اور پھر حوالہ متن۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بہادر کسان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس کے کھیت سرسبز و شاداب بن جاتے ہیں اور سرسبز و شاداب کھیت دیکھ کر جنت کا گمان ہوتا ہے۔ مطلب ایسی خوبصورتی سے اس نے اپنے کھیت میں محنت کی ہوتی ہے۔ کسان بڑی خوشی سے اپنا کام کو جاری رکھتا ہے، کسان کی محنت سے لوگ کو تر و تازہ سبزیاں ملتی ہیں، کھانے کو اناج ملتا ہے اور پھلوں کا مزہ اسی کے دم سے، اور پھولوں کی خوشبو اسی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کسان اگر کھیتوں میں محنت نہ کرتا، اگر وہ محنت سے صبح سویرے نہ اٹھتا ہمارے لیے اور وہ اپنا دن رات ایک کر کے محنت نہ کرتا تو ہم ہمیں جو سبزیاں ملتی ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملتی، اگر کھیت سرسبز شاداب نہ ہوتے تو ہمیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں صرف اور صرف کسان کی محنت سے ملتی ہیں۔ تو ہمیں کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہر کسی کی اپنی محنت ہوتی ہے، اور محنت کیا ہوتی ہے، محنت ہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے یہ ہے آپ کا ویک 7 کا ہوم ورک، تب تک کے لیے ویک 8 کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔